کشتی والوں نے سامان اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینکنا شروع کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کیسے سانس لیا ہوگا؟ قرآن میں آنے والی انبیاء کی دعائیں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جن میں سے ایک دعا جو سب سے ممتاز ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری دفعہ پکارا، اے نینوا کی وادی، میں نے ساری زندگی تمہیں ایک رب کی طرف پکارا اور اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم دی، لیکن پوری قوم میں سے ایک شخص بھی اکیلے اللہ کو پکارنے پہ تیار نہیں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سیاہ بادل اس بستی کی طرف آ رہا ہے، اور اگر 3 دن میں تم لوگوں نے توبہ نہ کی تو وہ اس بستی کو مکمل نگل لے گا، اور اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلیں گے۔ بستی میں سے ایک شخص نے کہا، اے یونس، ہمارے پاس تیری واضح و نصیحت کا وقت نہیں، تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم کتنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ اس قدر تضحیک آمیز رویے کے بعد حضرت یونس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ کشتی میں سوار ہوئے اور فیصلہ کیا بہت دور چلا جاؤں، کیونکہ ان کمبختوں پہ تو اللہ کا عذاب آنا ہی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسے ہی حضرت یونس گئے اور دوسری طرف سے کالا بادل امٹا تو بستی کے سیانوں نے اس عذاب کو پہچان لیا اور انہوں نے پکار شروع کر دی کہ اے بستی والو، اپنے عیش و عشرت کے کپڑے چھوڑو، بوسیدہ پرانے کپڑے پہنو اور فوراً سے پہلے اللہ کے حضور میں توبہ کے لیے جھک جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ عذاب ہم سب کو نگل لے۔ اللہ کی شان، بستی والوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اللہ نے پوری کی پوری بستی کی توبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن دوسری طرف وہی سیاہ بادل سمندر کے اندر شدید مد و جزر لے آیا۔ حضرت یونس کی کشتی بھرپور طریقے سے ڈولنے لگی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کشتی والوں نے سامان اٹھا اٹھا کے سمندر میں پھینکنا شروع کیا کہ شاید کشتی کا وزن کم ہو تو ڈولنا بند کر دے۔ کشتی میں ایک سیانے نے کہا، شاید اس کشتی کے اندر کوئی باہی ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم فال نکالیں اور اس باہی کو اٹھا کے کشتی سے باہر پھینکیں۔ 3 دفعہ فال نکالا گیا اور تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام آیا۔ کشتی والے حیران تھے کہ آخر اتنا فرشتہ صرف چہرہ اللہ کا باغی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیا کرتے، فال میں تو حضرت یونس کا ہی نام تھا۔ انہوں نے اٹھایا اور حضرت یونس کو سمندر برد کر دیا۔ اسی وقت ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس کو سالم ہی نگل لی۔ اب سوچیں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کیسے سانس لیا ہوگا، کتنا دم گھٹتا ہوگا۔ اس موقع پہ حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ کو انتہائی صدق دل سے یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک تعریف کے قابل ہے وہ جو اکیلا رب ہے اور میں ہی تو ظالم ہوں۔ 40 دن تک حضرت یونس یہی تسبیح پڑھتے رہے اور اللہ پاک کو ان کی یہ حمد و ثنا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے نہ صرف حضرت یونس کو معاف کیا بلکہ ان کو اپنی قوم تک واپس بھی پہنچا دیا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ کو ان کا کلام اس قدر پسند نہ آتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو یہ دعا اتنی جلالی، اتنی شاندار ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے روز و شب میں انہی الفاظ سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح کریں، تاکہ اللہ ہمارے بگڑے کام بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔